میرے صاحب عدنان رات کو شراب اور سگریٹ پی کر میرے ساتھ بہت ہی غلط کام کرتے تھے، جس کے بارے میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ میری ماں ایک بڑے بنگلے میں نوکرانی کا کام کرتی تھی۔ میں بھی اپنی اماں کے ساتھ چلی جاتی۔ مالکن فوزیہ کا بیٹا بڑی نظر کا مالک تھا۔ جب اس نے مجھے کمرے میں بلایا تو میں نہیں گئی۔ اگلے دن مالکن فوزیہ نے کہا، میرے بیٹے عدنان کے کمرے میں جاؤ ورنہ میں تمہاری چھٹی کر دوں گی۔ جب میں ڈرتے ڈرتے مالکن فوزیہ کے بیٹے عدنان کے کمرے میں گئی تو میرا دل بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں جتنا اس لڑکے کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، وہ نہ جانے کیوں ایسی جگہ پہنچ جاتا جہاں میں ہوتی تھی۔ وہ لوگ شہر میں رہتے تھے لیکن پرانے زمیندار تھے، اور زمیندار ایسے ہی شوق رکھتے ہیں کہ گھر کی نوکرانی سے اپنا دل بہلا سکے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ جب اس گھر میں نوکری کرنے کے لیے جا رہی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ مالکن فوزیہ کا بیٹا عدنان مجھے ہی دیکھتا رہتا ہے، اور مجھے اس وقت بہت ڈر لگتا تھا جب مالکن فوزیہ مجھے عدنان کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے کہتی تھی۔ کیونکہ وہ گھر پر ہی ہوتا تھا، اسی لیے مجھے اکیلے اس کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اور اسی ڈر کی وجہ یہی تھی جب میں پہلی بار اس کے کمرے کی صفائی کرنے گئی۔ اس وقت وہ LCD پر مصروف لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی تو میری نظر LCD پر پڑی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لی اور کمرے کا دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالی اور کہنے لگا، رکی کیوں ہو، آؤ کمرے کی صفائی کرو۔ مجھے لگا تھا میری موجودگی کی وجہ سے وہ ٹی وی بند کر دے گا یا چینل ہی بدل دے گا، لیکن مجھے حیرت ہوئی اور میرے اندر آتے ہی اس نے آواز کچھ اور اونچا کیا تھا۔ میری عمر اس وقت مشکل سے 17 سال تھی اور عدنان بھی 19 یا 20 سال کا ہی ہوگا۔ کالج میں پڑھتا تھا اور باقی کا دن گھر پر ہی گزارتا تھا۔ وہ ویسا ہی لڑکا تھا جیسے امیر گھرانے کے بگڑے ہوئے لڑکے ہوتے ہیں۔ میں نے کمرے کا پورا دروازہ کھول دیا اور جھاڑو لگانے لگی، لیکن وہ مجھے یوں غور سے دیکھنے لگا۔ میں ڈر کے مارے کانپ کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگا، اندھی ہو تم؟ AC آن ہے اور تم نے کمرے کا دروازہ کھول کر رکھا ہے، کمرہ بند کر کے کام کرو۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اسی لیے فوراً کمرے سے باہر نکل کر اماں کے پاس آ گئی۔ مجھے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر اماں پوچھنے لگی۔ میں نے بولا، اماں مجھے عدنان سے ڈر لگتا ہے، میں اس کے کمرے کا صفائی کام نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر اماں نے مجھ سے کہا، تم برتن دھو لو، چھوٹے صاحب کے کمرے کی صفائی میں کر دیتی ہوں۔ اور اگلے کچھ دن میری ماں اس کے کمرے کی صفائی کرتی رہی۔ ایک بار میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، جب وہ کچن میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ایک گلاس دودھ گرم کر کے دو میرے لیے۔ میں جلدی سے اس کے لیے دودھ گرم کرنے لگی۔ دودھ گرم کر کے میں نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے میرا ہاتھ بہت ہی مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، میرے کمرے کی صفائی کرنے تم کیوں نہیں آتی ہو؟ وہ میرے کچھ قریب ہو کر مجھے آہستہ سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا، میرا ہاتھ چھوڑ دے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ میری بات سن کر وہ تو پہلے غیرت ظاہر کی اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، کل اگر تم میرے کمرے کی صفائی کرنے نہیں آئی تو دیکھ لینا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکے کو مجھ سے کیا پرابلم تھی، کیونکہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں اگلے دن بھی اس کے کمرے میں نہیں گئی، لیکن میں نہیں جانتی تھی میرا انکار مجھ پر اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ میں برتن دھو رہی تھی، تبھی مجھے اماں کی چلانے کی آواز آئی۔ میں بھاگتی دوڑتی کچن سے باہر نکلی تھی۔ اماں سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش ہو کر پڑی تھی، شاید وہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اماں کو یوں گرا دیکھ کر میری تو چیخیں نکل گئی تھی۔ مالکن فوزیہ بھی وہیں پر پہنچ گئی۔ ڈرائیور کو بلا کر ہاسپٹل لے کر گئے۔ میں تو بس روئے جا رہی تھی۔ میری اماں کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ مالکن فوزیہ نے ہسپتال کا سارا خرچہ اٹھایا تھا۔ 2 دن میں کام پر نہیں گئی تھی۔ تیسرے دن اماں مجھ سے کہنے لگی، تم کام پر چلی جاؤ،
مالکن فوزیہ کے ہم پر بہت احسان ہیں، اسی لیے کام نہیں چھوڑ سکتے۔ بات تو اماں کی بالکل ٹھیک تھی۔ انہوں نے اماں کو بند مٹھی میں کچھ پیسے ہزاروں کی نوٹیں دے دی تھی تاکہ گھر کے خرچوں میں کوئی مشکل نہ آئے۔ مالکن نے مجھ سے کہا، کام کرنے کے بعد گھر جانے سے پہلے پکی ہوئی سبزی گھر لے کر جانا اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں جھاڑو لگانے لگی۔ جب عدنان کے کمرے میں گئی تو وہ کمرہ ایک دم خالی پڑا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میں نے سوچا اس کے آنے سے پہلے کمرے کی صفائی کر دوں، اسی لیے میں جھاڑو ایک طرف رکھ دیا اور اس کے بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے تکیہ اٹھایا، جو کچھ مجھے تکیے کے نیچے نظر آیا، میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس سے پہلے تکیہ واپس رکھتی کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ میں اس اچانک آفت کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے ایک دم عدنان کے سینے سے جا کر ٹکرائی تھی۔ ایک دم میں نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بھی میرا بازو چھوڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت ہی بڑا شوق ہے نا تمہیں جاسوسی کرنے کا۔ میں بری طرح کانپ کر رہ گئی تھی۔ میں نے سر نہ میں ہلا دیا۔ میں نے کہا، میں تو بس چادر ٹھیک کر رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا تکیے کے نیچے۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی، اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے آگے کچھ بولنے نہ دیا، روک دیا۔ کہنے لگا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے، اگر تم نے میری ماں کو بھنک لگنے دی تو یاد رکھنا پچھتاؤ گی۔ وہ میرے قریب ہو کر مجھے دھمکا رہا تھا۔ میں اس وقت بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا، میں مالکن کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کچھ پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، شاباش، بس ایسے ہی میری بات مانتی رہو گی تو خوش رہو گی، چلو اپنا کام کرو۔ میں جھاڑو لگانے لگی۔ جیسے ہی میں کمرہ صاف کیا اور باہر جانے لگی تو کہنے لگا، سنو لڑکی۔ اس کی پکار پر میرے قدم دروازے پر ہی رک گئے تھے۔ کہنے لگا، ایسے کرو، میرے جوتے اتار دو۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، میں اس کی کوئی غلام تو نہیں تھی جو میں جوتے اتاروں۔ میں وہیں کھڑی۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور بہت ضدی، غمزدہ، غصے بھرے لفظوں میں کہنے لگا، سنائی نہیں دیتا؟ میں نے کہا، میرے جوتے اتارو۔ حکم دینے والے انداز میں اس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں اس لڑکے کی کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں اس کے پاس آ کر اس کے جوتے اتارنے لگی۔ یہ امیر اور گھمنڈی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، غریب لڑکی کی بے بسی دیکھ کر ان کو سکون ملتا ہے۔ میں نے جوتے اتار کر ایک طرف رکھ دیے اور کہنے لگا، سنو، ایک بات، ایک حکم دینے لگا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرا صبر آزما رہا تھا۔ کہنے لگا، تکیہ ہٹاؤ اور وہ سگریٹ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب وہ بیٹھ کے گراؤ سے ٹیک لگا رہا تھا۔ اس تکیے کے نیچے میں نے ایک شراب کی چھوٹی بوتل اور نشے والی سگریٹ دیکھے تھے۔ مالکن فوزیہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن ایسی باتوں کے بارے میں شاید انہیں پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ اسے ضرور روکتی۔ میں نے تکیے کو پیچھے کیا اور سگریٹ کی ڈبی عدنان کی طرف بڑھا دی اور کہنے لگا، اس میں سے سگریٹ بھی نکالو اور میرے منہ میں رکھ دو، پھر لیٹر سے جلاؤ۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، میں یہ نہیں کر سکتی، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میری بات پر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، مجھے انکار کرنے کا مطلب سمجھتی ہو؟ اس کی بات پر میں نے ناسمجھی سے دیکھا تھا، لیکن وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جلتی ہوئی میرے قریب آیا۔ آ کر کہنے لگا، یاد ہے کچھ دن پہلے تم نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا تھا؟ تم میرے کمرے کی صفائی نہیں کرو گی تو میں نے تمہاری اماں کی ٹانگ توڑ دی۔ یہ سن کر میں ایک دم دنگ رہ گئی تھی۔ یہ کیسی حقیقت جو میرے اوپر کھلی تھی؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، صرف والا پانی میں نے ہی سیڑھیوں پر گرایا تھا، تمہاری اماں سیڑھیوں سے پھسلی اور سیدھا ہاسپٹل میں پہنچ گئی۔ اب دیکھو آ گئی ہو نا تم میرے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے۔ مجھے اس لڑکے کی گھٹیا سوچ اور گھٹیا حرکتوں پہ افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو شرم آنی چاہیے، اپنے دل کو سکون دینے کی خاطر آپ نے میری ماں کی پیر کی ہڈی توڑ دی۔ آپ کو پتا ہے میری ماں کو کتنی تکلیف میں ہے، کتنی درد کے مارے چیخنا چلا رہی ہے۔ میری بات پر وہ مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا، عدنان کو کوئی انکار کرے تو اس کو کہیں نہ چھوڑتا ہے،
चलो अब इस सिगरेट को मेरे मुंह में डालो और लेटर से जलाओ। उसने दोबारा से कहा, गरीब होना शायद बहुत बड़ा जुर्म होता है। ये अमीर लोग भी गरीबों की कुछ ज़रूरतों को पूरा करके उन्हें अपना गुलाम समझते हैं। मैं नहीं जानती थी इस बार मेरा इनकार करना मुझे किस बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अगर पता होता मैं सिगरेट जलाकर उसके मुंह में रख देती, लेकिन मैंने आने वाले वक़्त से अनजान थी। मैं उसे इनकार करके घर चली गई। घर आकर मुझे बहुत रात भर नींद नहीं आई थी। मुझे लगा शायद अब हमारी नौकरी छूट जाएगी। अदनान की बात से मैंने इनकार कर दिया था। यकीनन बदले में वो यही करेगा। अगली सुबह मैं डरते डरते काम पर गई थी, लेकिन सब कुछ रूटीन के अनुसार ही था। मुझे सुकून हुआ था। मेरा बस थोड़ा ही काम रह गया था जब मालकिन फौजिया अदनान से कह रही थी वो अपनी बहन के घर जा रही है, कल सुबह वापस लौटेगी और वो उनके साथ चलेगा। अदनान ने इनकार कर दिया था। जब मुझे ये मालूम हुआ कि मालकिन जा रही हैं तो मैंने फटाफट अपना काम निपटाकर, ताकि मैं उनके जाने से पहले बंगले से निकल जाऊं। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो चुका था। मैं भी मालकिन के साथ बाहर निकली। तभी अदनान ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं दूसरों के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। इस लड़की से कहो मेरे लिए खाना बनाकर जाए। ये सुनकर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा था। मालकिन कहने लगी, सानिया तुम अदनान के लिए खाना बना दो। मैंने कहा, मालकिन मैं ज़रूर खाना बना देती, लेकिन आपको पता है मेरी माँ इस वक्त बिस्तर पर पड़ी हुई है, इन्हें मेरी ज़रूरत होगी। मालकिन फौजिया ने अदनान से कहा, ऐसा करो तुम बाहर से ऑर्डर कर लो, लेकिन वो नहीं माना। मालकिन फौजिया मुझसे कहने लगी, सानिया मैं अपने बेटों की हर ज़रूरत पूरी करने के लिए इतने सारे नौकर रखे हैं। अब अगर इसने तुम्हारे हाथ का खाना खाना है, सबको मना कर रहा है, तो बना दो। क्या मैं तुम्हारी माँ के लिए इतना खर्चा बर्दाश्त कर रही हूँ? खाना बनाने में वक़्त ही कितना लगता है। वो मुझ पर अपना किया गया एहसान जताकर चली गई। मुझे खाना बनाने पर एतराज़ नहीं था। मुझे अदनान पर भरोसा नहीं था। अभी कल ही तो वो मुझे धमकी दे रहा था। मैंने जल्दी से किचन का रुख किया और खाना बनाने वाली मासी से पूछने लगी, अदनान क्या खाएगा? उससे पहले कि वो मासी मुझे कुछ बताती, उससे पहले अदनान किचन में आ गया। उस मासी से कहने लगा, तुम्हारी छुट्टी है, तुम अपने घर जाओ। ये सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। वो जुबैदा किचन से बाहर चली गई। मुझसे कहने लगा, खाना मैंने खाना है तो मुझसे पूछो। जुबैदा से क्यों पूछ रही हो? मुझे चिकन बिरयानी खानी है, साथ में टिक्का बोटी कर देना और साथ में कुछ गोला कबाब भी फ्राई कर लेना और मीठे में कस्टर्ड बना लेना। वो अच्छा खासा मुंह बनाकर बाहर चला गया था। मैं जितनी जल्दी ये सब कुछ बना सकती थी बना रही थी, लेकिन ये सब बनाते हुए मुझे 2 घंटे लग गए थे। शाम का वक्त हो चुका था। अब तो अंधेरा भी गहरा होने लगा था और मुझे घर भी अकेले ही जाना था। मैंने सब कुछ बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा दिया और जल्दी से बाहर जाने लगी। बंगले के कुछ नौकर हर वक्त घर पर होते रहते थे और रहते भी बंगले के क्वार्टर में ही थे, लेकिन इस वक्त हाल में मुझे अदनान के अलावा कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अदनान के पापा और बड़े भाई ज़्यादातर दूसरे मुल्क में रहते हैं, कभी कभी दुबई में यहाँ आया करते हैं। मैंने हाल में जब किसी नौकर को नहीं देखा, मैं तेज़ कदम उठाते हुए हाल का दरवाजे तक पहुँच गई थी। उस वक़्त अदनान डाइनिंग टेबल पर बैठ चुका था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा लॉक था। मैंने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे शायद चाबी से लॉक किया गया था। डाइनिंग टेबल पर बैठे अदनान की तरफ देखा। वो अपने प्लेट में बिरयानी डाल रहा था। मैं समझ गई ये सब अदनान ने ही किया है। इस वक्त इस बंगले के अंदरूनी हिस्से में सिर्फ वही था या फिर मैं थी। कोई भी दरवाज़ा ऐसा नहीं था जहां से मैं बाहर निकल सकती थी। मेरी बेबसी का यही हाल था। मैं रोने लगी थी। मैंने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया, शायद कोई दरवाज़ा खोल दे, लेकिन वो बेशरम लड़का बड़े आराम से बिरयानी खा रहा था। मैं रो रही थी, बार बार दरवाज़ा बजा रही थी। मुझे यूं रोता देखकर कहने लगा, सब कुछ बेकार है, तुम्हारा रोना ढोना शोर मचाना, क्योंकि मैंने सारे नौकरों को आज रात की छुट्टी दे दी है। सानिया, मेरे अलावा तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। इस सिलसिले में तुम्हें जितना चाहे चिल्ला सकती हो।
یہ کہہ کر وہ بڑے آرام کے ساتھ کباب کھانے لگا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے کہا پلیز دروازہ کھول دو، میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی، رات ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ لیکن شاید وہ اپنے سینے میں دل نہیں رکھتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا تم سے کہا تھا مجھے انکار مت کرو، دیکھ لینا اس کا نتیجہ۔ وہ اپنی پلیٹ میں دوبارہ سے بریانی ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا میں آگے سے آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھے ابھی جانے دو، میری ماں میری وجہ سے پریشان ہو رہی ہوگی۔ شاید وہ میری بے بسی کی آخری حد تھی۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور کہنے لگا دیکھو ثانیہ، بات یہ ہے اگر کوئی میری بات سے انکار کر دے تو مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور میں بدلہ لیے بنا اسے نہیں چھوڑتا، لیکن تم میری منتیں کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، اس نے کسٹر اپنے پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہا مجھے چابی دے دو۔ میری بات سن کر کہنے لگا چابی بھی دے دوں گا، اتنی جلدی کیا ہے، پہلے یہ برتن اٹھاؤ، یہاں پر اب ایسا کوئی نوکر نہیں ہے، سب جا چکے ہیں، اب یہ کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ عدنان کا موڈ خراب ہو جائے اور مجھے باہر نہ جانے دے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 7:30 بج رہے تھے۔ میں رونے لگی، جلدی جلدی سب کچھ اٹھا کر سمیٹ لیا، برتن دھو کر کچن سے باہر آئی۔ عدنان ہال میں نہیں تھا، اس کے کمرے کی لائٹ آن تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں پھوٹ پھوٹ کر روؤں۔ میں اس وقت اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے اس سے چابی لینی تھی جو اس بے شرم لڑکے کے پاس تھی۔ میں اس کے کمرے کے باہر کھڑی رہی، کمرے کے دروازے پر دستک دی اور کہنے لگا دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آ جاؤ۔ میں کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور وہ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے دروازے پر کھڑی ہو کر کہا مجھے چابی دے دو، دیکھو 10 بجنے والے ہیں، خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ یہ بات سن کر وہ کہنے لگا میں نے کب روکا ہے، ثانیہ آؤ، لیکن پہلے تو مجھے سگریٹ لا کر دو۔ وہ میری بے بسی کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں کمرے میں آئی، سامنے سائڈ ٹیبل کے اوپر سگریٹ لائٹر پڑا ہوا تھا۔ میں نے سگریٹ لائٹر اٹھایا اور سگریٹ اس کے منہ میں رکھ دیا، لائٹر سے جلا دیا۔ سگریٹ کا ایک کس لے کر اس نے دھواں میرے منہ پر ڈال دیا، کہنے لگا اب میرے تکیے کے نیچے سے شراب نکالو اور گلاس میں ڈال دو۔ اس کی یہ بات سن کر میں وہیں کی وہیں کھڑی رہی۔ مجھے کھڑے دیکھ کر وہ چلا کر کہنے لگا تمہیں سنائی نہیں دیتا، شراب گلاس میں ڈالو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ دیکھو ثانیہ 10 بج رہے ہیں، تم جتنی دیر کرو گی لوگ انگلیاں تم پر ہی اٹھائیں گے، چلو جلدی کرو۔ لگاتار رونے لگی تھی، لیکن اس لڑکے کے سینے میں شاید دل نہیں تھا۔ میں نے اس کے کمرے میں رکھے فریج سے شراب کی بوتل نکال کر اس کے پاس رکھے گلاس میں ڈال دی۔ اس وقت میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، ہچکیاں لینے کی وجہ سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اسی وقت اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا، میرا دوپٹہ میرے گلے سے کھینچ کر پھینک دیا تھا۔ وہ میرے اتنے قریب تھا، اس کے منہ سے نکلنے والی سگریٹ کی بدبو سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میری سسکیاں اس کے کمرے میں گونجتی رہی، لیکن وہ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ رات کے 3 بجے اس آدمی نے مجھے ہال کی چابی دی تھی، لیکن میرا سب کچھ برباد کرنے کے بعد اپنے منہ سے کہنے لگا ابھی بھی رات کی سیاہی باقی ہے، ثانیہ جلدی سے اپنے گھر چلی جاؤ، کسی کو پتہ نہیں چلے گا تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا دل چاہ رہا تھا اس لڑکے کا قتل کر دوں، لیکن شاید یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ میں نے کہا جیسے تم نے مجھے برباد کیا ہے، اللہ کرے تم بھی ایسے ہی برباد ہو جاؤ گے، تمہیں کبھی چین نہیں آئے، تم پوری زندگی روتے تڑپتے رہو اور کبھی بھی تمہارے پاس آنسو پہنچنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں چابی لے کر باہر چلی گئی، لیکن میں اپنے گھر پر نہیں گئی تھی، بلکہ میرا رخ اب سڑک کی طرف تھا۔ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر زندہ ہوتی میرے لیے بدنامی لے کر آتی۔ اچھا تھا میں کسی گاڑی سے ٹکرا کر مر جاتی، میرے ماں باپ یہی سمجھتے میں مر گئی ہوں۔ میرے سامنے تیز رفتار کی گاڑی آ رہی تھی، اس وقت سڑک پورا سنسان تھا، اسی لیے گاڑی کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ جب وہ قریب آنے لگی
تو اس کی گاڑی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ بڑے زور سے وہ گاڑی مجھ سے ٹکرائی اور میں اپنے ہوش کھو کر بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں زندہ ہوں یا مر گئی ہوں، لیکن زندگی اور موت ہمارے بس میں نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا، میں نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا۔ مجھے احساس ہوا میرا پورا سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر اس لڑکے سے کہنے لگی، علی، اس لڑکی کو ہوش آ گیا ہے، جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ کچھ ہی دیر میں نرس اور ڈاکٹر بھی آ گئے تھے۔ کمرے میں مجھے میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں انہیں کیا بتاتی؟ میرا پورا جسم داغدار تھا، اسی لیے میں نے کہا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ میں نے اپنی یادداشت کھونے کا ناٹک کیا تھا۔ وہ عورت مجھے اپنے گھر لے کر گئی۔ ایک چھوٹے 3 کمروں کے فلیٹ میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے۔ میں ان کے ہی گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ کافی اچھی عورت تھی، خیال بھی بہت اچھے طریقے سے رکھتی تھی۔ میں اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو خود ہی گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لیتی۔ اس کا بیٹا ایک دماغی ڈاکٹر تھا۔ اسی فلیٹ کے کمرے میں اس کا ایک کلینک بنا ہوا تھا۔ سنا تھا اس کے ہاتھ میں جادو ہے۔ اس نے کئی بار منہ سے کہا میں اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں سوچنے کی کوشش کروں، شاید مجھے کچھ یاد آئے، لیکن میں بھولی ہی کب تھی جو میں یاد کرنے کی کوشش کرتی۔ جب بھی وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے کچھ یاد دلائے، میں سر درد کا بہانہ بنا لیتی۔ وہ آنٹی اپنے بیٹے کو ڈانٹنے لگتی تھی، کہتی تھی اسے یاد نہیں آ رہا، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ وہ کہتا اماں اس لڑکی کو جلدی یاد آ جاتی، وہ واپس آ سکتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ نہیں بھولی ہے۔ اسے کھانا پکانا بہت اچھے سے آتا ہے، اسے سب بات پتہ ہے، ہر کام اسے کرنا آتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے یہ سب کچھ نہیں بھولی ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، لیکن خیر میں نے ناٹک جاری رکھا۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ آنٹی اب مجھ سے کافی گھل مل گئی تھی۔ آنٹی چاہتی تھی میں اب ان کی بہو بن کر ان کے ساتھ رہوں، لیکن مجھے پتا تھا میں کسی کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہوں اور نہ ہی میں جھوٹ بول کر اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے آنٹی کو منع کر دیا، آنٹی میں اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اسی لیے میں علی سے شادی نہیں کروں گی۔ ایک دن علی خود ہی میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا میں تم سے پیار کر بیٹھا ہوں اور تم سے شادی کرنے کے لیے میں نے ہی اپنی ماں کو فورس کیا تھا، اور ماں کو بھی تم بہت اچھی لگتی ہو، اسی لیے ماں بھی فوراً ہی بات مان گئی تھی۔ لیکن تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہیں ساری خوشیاں دوں گا جو ایک لڑکی کا سپنا ہوتا ہے۔ قسمت کی مہربانی میری آنکھوں میں چمکنے لگی تھی، لیکن شاید میں اس مہربانی کے لائق نہیں تھی۔ میں نے کہا علی میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، مجھے نہیں پتا میرا گزرا ہوا وقت کیا ہے۔ علی کہنے لگا جب تمہیں سب کچھ یاد آئے تب ہم تمہارے ماں باپ کے پاس چلے جائیں گے۔ تمہاری عمر کو دیکھتے ہوئے اتنا تو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، کیا ثنا تمہارے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے؟ ثنا نام آنٹی نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں اس سے نظریں چرانے لگی، یہ سچ تھا میں دل ہی دل میں علی کو پسند کرنے لگی تھی، لیکن میں اسے جھوٹ میں رکھ کر دھوکے میں رکھ کر شادی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میں روتے ہوئے علی کو ساری سچائی بتا دی۔ میں نے کہا علی میں بھولی ہی کب ہوں، مجھے سب کچھ یاد ہے، بس میں بھولنے کا ناٹک کرتی تھی، بھولنا چاہتی تھی اپنے اس کالے گزرے ہوئے وقت کو۔ اب پھر آپ لوگوں نے مجھے سہارا دیا، اتنا پیار دیا، آپ لوگوں کو چھوڑ کر میں کہاں جاتی؟ اسی لیے جھوٹ بول کر آپ لوگوں کے پاس رہنے لگی تھی۔ میں نے عدنان کے بارے میں علی کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ علی بڑے غور سے میری باتیں سن رہا تھا، پھر اٹھ کر چلا گیا۔ مجھے یقین تھا اب وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ میں بھی روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ مجھے پتا تھا سچائی جاننے کے بعد اب وہ لوگ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے، لیکن میں حیران رہ گئی۔ اگلے دن ہی آنٹی میرے پاس آئی، کہنے لگی تم نے اتنا سب کچھ اپنے دل میں چھپا کر رکھا، ایک بار تو مجھے بتا دیتی۔ کہتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگایا، کہنے لگی علی تم سے پیار کرتا ہے، سچا پیار، وہ تم سے شادی کرنے کے لیے ابھی راضی ہے۔
میں نے حیرت سے آنٹی کی طرف دیکھا، کیا اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں؟ خیر میری شادی علی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ علی نے مجھے اتنی خوشیاں دی، میں اپنے گزرے ہوئے کل کی کرتوت کو بھولنے لگی تھی۔ میں اپنی ماں سے ملنے بھی گئی تھی، علی نے میرے ساتھ گیا تھا۔ علی نے ساری باتیں سنبھال لی تھی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ میری ماں کو یہی بتایا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ ماں نے بتایا کہ انہوں نے نوکری چھوڑ دی تھی، اب کہیں دوسری جگہ نوکری کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھ کر میں اپنے واپس گھر آ گئی تھی۔ میں علی کے ساتھ اچھی خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن ایک دن وہ ہوا جو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ شام کی چائے اکثر علی کی کلینک پر دینے چلی جاتی تھی۔ اس کے سامنے زیادہ مریض نہیں ہوتے تھے، اسی لیے ہم دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر چائے پیتے ہوئے خوب ساری باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ ایک شام تھا جب میں کپ دونوں لے کر اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچی، مگر اندر سے آنے والی آواز نے میرے پیروں تلے زمین کھینچ لیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے اسے برباد کر دیا ہے۔ ڈاکٹر وہ میری منتیں کرتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی، اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہی، لیکن مجھے اس پر ترس نہیں آیا۔ میں اس کی آواز کو کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ تو عدنان تھا، میرا شوہر علی اسے کہہ رہا تھا، دیکھیے مسٹر، آپ خود کہہ رہے ہیں وہ لڑکی مر چکی ہے، اسی رات اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو کیوں آپ اس بات کو بھول نہیں جاتے؟ مان جائیے اس حادثے کو۔ علی اسے سمجھانے لگا۔ عدنان نے کہا کیسے بھول جاؤں، میں بھول ہی نہیں پا رہا ہوں۔ پچھلے 2 سال سے نہیں سویا ہوں۔ میں سونے کے لیے آنکھ بند کرتا ہوں تو مجھے اس کی سسکیاں سونے نہیں دیتی۔ مجھے لگتا ہے وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی ہے، کہہ رہی ہے مجھے جانے دو، میرا ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی آواز میرے کانوں میں ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ مجھ پر شراب اثر کرتی نہیں ہے اور نہ ہی نیند کی دوائیاں۔ میں سونا چاہتا ہوں لیکن اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتے۔ ڈاکٹر ایسا کرے مجھے میری یادداشت چھین لو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ مجھے اس کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اس رات جب میری ماں اپنی بہن کے گھر سے آ رہی تھی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی ہیں۔ میرا باپ مجھ سے ملتا رہتا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، بھائی بھی شادی کر لی ہے اور وہ اپنی شادی والی زندگی میں بزی ہیں۔ میں اکیلا ہوں، میں راتوں کو تڑپتا رہتا ہوں، راتوں کو میرے آنسو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ مجھے اس کی بد دعا لگ چکی ہے، کاش وہ مجھے کہیں مل جائے، میں اس سے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگ لوں گا، اسے کہوں گا وہ جو چاہے مجھ سے بدلہ لے لے لیکن مجھ سے اپنی بد دعا واپس لے۔ میں سونا چاہتا ہوں ڈاکٹر، پچھلے 2 سال سے نہیں سو پایا ہوں۔ وہ لگ بھگ بڑے ہی بے بسی سے رو رہا تھا۔ میں بھی کیسے بدلہ لے سکتی ہوں؟ اس سے میں بدلہ نہیں لوں گی، اس سے تو میرے اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے، اس لڑکے سے لے لیا ہے۔ وہ بے شک اپنے انسانوں کی پکار سنتا ہے۔ میں وہی پلٹ کر واپس آ گئی تھی کیونکہ میں اس لڑکے کو کبھی معاف نہیں کر سکتی ہوں جس نے میری پوری زندگی خراب کر دی تھی۔ تو محترم ناظرین، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی اچھی لگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اس لڑکے عدنان نے میرے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط کیا تھا۔